من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے فتح کی دعا کیا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو وہ لوگ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سو اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ وہ انکار کیا کرتے تھے اس چیز کا جسے اللہ نے نازل فرمایا، بغاوت کرتے ہوئے اس بات سے کہ اللہ رب العزت نازل فرمائے اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو وہ لوٹے غضب بالائے غضب لے کر، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، اور انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اس کے علاوہ ہے، جبکہ وہ کتاب بھی سچی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. تو کہہ دیجئے سو کیا تم قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89، 90 اور 91 3 آیات ہیں. اس سے پہلے ہفتے یہودیوں کا یہ قول ذکر کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب جو ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں. اور یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے اور نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کے دل کو اللہ نے غلاف سے ڈھانک دیا ہے کہ حق بات اس میں سرایت نہیں کرتی. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت تھوڑی چیزوں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. تھوڑی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ جیسے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. بقیہ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو ایمان مفصل میں بتائی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا، تو ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے. اس لیے کہا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان جو ہے وہ ساری چیزوں پر ہو، اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار ہے تو پھر ایمان والا نہیں ہوگا. جیسے کوئی کہے کہ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے تو یہ ایمان اس کا معتبر نہیں ہوگا. اس کو صرف محمد رسول اللہ کو نہیں بلکہ سارے رسولوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ساری چیزوں پر ایمان ضروری ہے، اور وہ صرف 2 چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا. یہ کتاب ایسی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرتی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر توریت اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا بیان ہے. تو قرآن کریم تو توریت کی تصدیق کرنے والی ہے. اب اگر آپ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو حقیقت میں توریت کا بھی انکار کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جو ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کا کیا حال تھا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو یہ لوگ جب کبھی لڑائی ہوا کرتی تھی تو اللہ سے دعا کرتے تھے اس نبی کے وسیلے سے، یعنی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ جو نبی مبعوث ہونے والے ہیں ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فتح عطا فرما دیجیے. یعنی اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے اور شدت سے ان کا انتظار تھا. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور بنو اسماعیل میں سے ہوئی ہے، بنو اسرائیل میں سے جس میں سے وہ انتظار کر رہے تھے اس میں سے نہ ہوئی، تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہ وہ اس سے پہلے فتح کی دعا کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں. جب مقابلہ ہوتا تھا تو کافروں کے مقابلے میں دعا کرتے تھے اللہ جو نبی آخر الزماں مبعوث ہونے والے ہیں، جس کی خبر توریت میں دی گئی ہے، جس کی بشارت انجیل میں دی گئی ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہمیں فتح عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرماتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب آ گیا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب ان کے پاس آ گیا، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اس چیز کو وہ جس کو یہ لوگ پہچانتے تھے، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر دیا. دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یعرفوا کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو نہیں بھولتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، اس طریقے سے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. اتنی صاف ہمارے نبی کی علامات توریت میں بیان فرمائی گئی. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو پھر کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا. یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور قرآن کریم کو بھی جانتے تھے کہ یہ برحق کتاب ہے، تو پھر یہ کافر کیسے ہو گئے؟ انہیں تو ایمان والا ہونا چاہیے. چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اور قرآن کریم کو جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، پھر یہ کافر کیسے ہوئے؟ تو ایمان نام جاننے کا نہیں ہے، ایمان نام کس کا ہے؟ ماننے کا ہے. ایمان نام جاننے کا نہیں ہے، ایمان نام ماننے کا ہے. اسی وجہ سے وہ کفار جو تھے یا یہودی تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے. قرآن کو پہچانتے تھے، یہ برحق کتاب ہے، جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. اس وجہ سے یہ اگرچہ جانتے تھے لیکن پھر بھی ان کا ایمان معتبر نہ ہوا. اسی طریقے سے بہت سے حضرات ہیں جو بہت علم رکھتے ہیں، ان کا علم سمندر کے مانند ہے، لیکن علم کافی نہیں ہے، صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ عمل مشروط ہے. ایک حدیث میں ہے العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے، کہ جب درخت پر پھل نہ ہو تو وہ بیکار ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو وہ بیکار ہے. اور شیطان جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے،
اس کو بہت سی چیزیں معلوم ہیں، وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا جانکار ہے، لیکن عمل نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس لیے اس سے بھی ہم کو سبق لینا چاہیے کہ صرف علم کافی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسطہ کے اندر ایک شعر لکھا ہے، علم چنداں کی بیشتر خوانی، چوں عمل در تو نیست نادانی۔ علم چنداں کی بیشتر خوانی، علم جتنا بھی تمہارے پاس ہے، چوں عمل در تو نیست نادانی، جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے، نادانی کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اگرچہ تو یہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں جانکار ہوں، لیکن عمل نہیں ہے تو نادان ہے۔ پھر آگے فرمایا، نہ محقق بود نہ دانش مند، نہ تو محقق ہوگے نہ عقل مند ہوگے۔ چار پائے برو کتابیں چند، تمہاری مثال اس چوپائے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا گٹھر رکھ دیا جائے اور اس کو ہنکا دیا جائے، اور وہ گدھا بولے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں کیونکہ میرے اوپر بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کتابوں کو پڑھ لینا اور جانکار ہو جانا، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عمل یہ شرط ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ یہود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ انکار کیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کس کے بدلے بیچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا پڑے گا اور آپ کے ماتحت ہو کر رہنا پڑے گا، آپ کے احکام کو ماننا پڑے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں تو جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، جیسا چاہیں گے وہ حکم چلائیں گے۔ توریت کے اندر جو حکم لکھے ہوئے تھے ان کو چھپا دیا۔ تو فرمایا کہ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کیا کرتے تھے ان باتوں کا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، بغاوت کرتے ہوئے اس بات سے کہ اللہ نازل کرے اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بنو اسماعیل سے بنا دیا، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس سے بغاوت کیا، بغین ان ینزل اللہ من فضلی، کیوں کہ بنو اسماعیل میں سے کیسے اللہ کے نبی آ گئے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے؟ اس پر بغاوت کرتے انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، جبکہ جانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب۔ بغیا ان ینزل اللہ، بغاوت کرتے ہوئے اس بات سے کہ اللہ نازل فرمائے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب بالائے غضب لے کر، دو غضب لے کر لوٹے۔ ایک تو غضب کفر کے اوپر اور ایک غضب حسد کے اوپر، ایک غضب کفر کے اوپر اور ایک غضب حسد کے اوپر، تو دو ہو گیا۔ غضب بالائے غضب مطلب دو غصہ لے کر کے لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی آپ یہ نہ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کے لیے جو گنہگار ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا ہو عذاب مہین، کہ یہ رسوا کن عذاب ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ گنہگار ہوگا، ایمان اس کے اندر ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے گناہوں کو دھلنے کے لیے، اور گناہ جب کٹ جائیں گے تو پھر اس کو نکال کر جنت میں ڈالا جائے۔ تو یہ جو جہنم میں ڈالنا ہے یہ عذاب مہین نہیں ہے، مطلب ذلت کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، رسوا کن نہیں ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہیں پر مومنوں کے ساتھ
عذاب مہین کا ذکر نہیں ہے، کفار کے ساتھ ہے، چونکہ کفار کے لیے جو عذاب ہوگا وہ ذلیل کرنے والا ہوگا، وہ رسوا کن ہوگا، اس لیے عذاب کی صفت مہین ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ بما انزل اللہ، ان احکامات پر جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اس کے علاوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم صرف توریت پر ایمان لاتے ہیں، توریت کے علاوہ قرآن پر بھی نہیں لاتے، انجیل پر بھی نہیں لاتے۔ اور جو نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم انجیل پر ایمان لاتے ہیں، نہ تو توریت پر لاتے ہیں اور نہ ہی قرآن پر لاتے ہیں۔ اور ایک ایمان والا جو محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم توریت پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ ہم تو سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، ویکفرون بما وراء، اور انکار کرتے ہیں اس کتاب کا جو اس کے علاوہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں، چلو مان لیا کہ آپ توریت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن توریت پر بھی ایمان نہیں ہے آپ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توریت پر ایمان لاتے ہیں تو توریت میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، تو پھر نبی آخر الزماں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کا مطلب تم جھوٹ بولتے ہو کہ توریت پر ایمان لاتے۔ توریت میں لکھا ہے کہ آخری کتاب پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ توریت پر ایمان لاتے ہو؟ توریت پر ایمان لانے کا مطلب جو احکام توریت میں ہیں سب کو ماننا ہے، یہ نہیں کہ بعض کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ والی بات نہ ہو کہ بعض پر ہم ایمان لائیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ برحق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، جب تم توریت پر ایمان لاتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کو قتل کر دو، تم کہتے ہو ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں تو نبیوں کو قتل کرتے ہو، یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بالکل جھوٹ بات ہے۔ من قبل، اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بہت سارے انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں تو تمہارا عمل تو دعوے کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل تو شریعت کے بالکل خلاف ہے، تو پھر کیا ہوا کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا مت کرو کہ بعض کو لے لو اور بعض کو چھوڑ دو، ایسا کرو گے تب تو تمہارا حال مشابہ ہوگا کفار کے اور یہودیوں کے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ توریت کی بعض باتوں کو لیتے تھے اور بعض باتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جیسے سنیچر کے دن شکار کرنا منع کر دیا گیا تھا، پیچھے بات آ چکی ہے، تو کیا کرتے تھے؟ گڈھا بنا کر کے مچھلیوں کو اس کے اندر ڈال کر کے دروازہ بند کر دیتے تھے، اور بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ جال جو ہے بچھا دیا کرتے تھے اور ساری مچھلیاں جو ہیں اس میں پھنس جاتی تھیں، لیکن سنیچر کو نہیں نکالتے تھے، کہتے ہیں سنیچر کو نہیں نکالیں گے، اور سنڈے کو آ کر کے نکالتے تھے، کہتے ہم تو سنڈے کو شکار کر رہے ہیں، سنیچر کو نہیں کر رہے ہیں، یہ بہانہ کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم بھی بہانہ کریں اور اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں تو پھر ہمارا حال بھی ان کے مشابہ ہوگا۔ کل کی تفسیر میں قرآن کریم کی ایک آیت آئی تھی جو سورۃ النساء کے اندر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوا اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں قرآن سناؤ۔
کہا کہ سناؤ سناؤ۔ اب اللہ کے نبی کا حکم تھا، انہوں نے سنانا شروع کیا، سورۃ النساء شروع کی سنانا۔ سورۃ النساء چوتھے پارے کے اخیر سے شروع ہوتی ہے اور یہ چھٹے پارے کے پاؤں پر جا کر کے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جب سورۃ النساء پڑھنے لگے تو یہ آیت آئی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ 41 نمبر کی آیت ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 41۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس، منع کر دیا۔ جب انہوں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے برا حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی۔ جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، آپ کو بھی گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر فرما رہے ہیں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ان لوگوں کے اوپر مفسرین تفسیر کرتے ہیں قیامت تک کے وہ افراد اس میں شامل ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ گواہی دیں گے ان لوگوں کے خلاف، اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت آئی تو زار و قطار رونے لگے کہ میں خود اپنی امت کے کچھ بندوں کے خلاف گواہی دوں گا کہ اللہ انہوں نے میری شریعت پر عمل نہیں کیا، ان کو جہنم میں ڈالی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب وقت کا نبی گواہی دے گا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدالت کے اندر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کون ہوگا ہمیں بخشوانے والا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، خود اللہ کے نبی گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی اس نے میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اس نے ٹھکرا دیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر ایسے موقع پر اصل امتحان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم روزانہ ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں، ایک سنت، زیادہ نہیں کہتے، ایک سنت۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرماتے تھے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتیں سیکھ لو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتیں سیکھ لو، یہ کہتا ہوں کہ جو کام صبح سے شام تک کرتے ہو وہ سنت کے مطابق کرنے لو۔ یہ آسان ہے نا؟ اب یہ کہا جائے آپ سے ساری سنتیں سیکھ لیں، اتنا کہیں گے کہاں سے ساری سنتیں سیکھیں گے؟ لیکن صبح سے شام تک جو کام کرتے ہو اس کو سنت کے مطابق کرنے لوگے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ روزانہ ایک چیز ہم سیکھ لیں۔ اب جیسے اس سے پہلے ہفتے میں آپ کو پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل لگانے کا کیا طریقہ تھا، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر کے اٹھتے تھے تو کیا طریقہ تھا؟ اس سے پہلے شاید میں نے بتایا ہے، یہاں پر بتایا ہے، بتائے؟ چلیے بہت سے لوگوں کو نہیں یاد ہے تو آج بتا دیتے ہیں، ایک ایک سنت ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ، نیت کریں، ٹھیک؟ انتقال ہو جائے گا اللہ کے دربار میں یہ تو کہیں گے اللہ ہم نے سیکھنا شروع کر دیا تھا، یہ تو کہہ سکیں گے اللہ کے دربار میں۔ سب سے پہلے جب سو کر کے اٹھنا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھ اور رخسار کو یوں ملتے تھے، پہلی سنت۔ اس سے نیند کا خمار دور ہو جاتا ہے، جو نیند آتی ہے سستی رہتی ہے وہ سستی دور ہو جاتی ہے اور نشاط اور چستی آ جاتی ہے۔ اب نماز پڑھنے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے تو چستی کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، تو سب سے پہلی سنت۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ الحمدللہ، 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 3 مرتبہ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 3 سنت ہو گئی۔ چوتھی سنت سو کر اٹھنے کی دعا،
الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ 400 شہیدوں کا ثواب مل گیا، ابھی آپ بستر پر ہیں۔ خدا کے واسطے اس کی وقعت کو سمجھیے، ایک ایک سنت 1 کروڑ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر نبی سے عشق ہے تو اس کی محبت دل کے اندر آپ کے ہونا چاہیے، اس کی وقعت اور اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ پوری دنیا ایک سنت کے سامنے ہیچ ہے، خدا کی قسم، نبی سے سچا عشق ہے تو۔ اس لیے 4 سنتیں ابھی بتائی جا رہی ہیں، صبح سے شروع کر دیا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ سو کر کے اٹھیں گے تو سب سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کو اور رخسار کو ملنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس وقت جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، یہی دور مراد ہے۔ جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، میرے ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب 4 سنت ہے تو 400 شہید کا ثواب مل گیا، اور اس کی قیمت اس وقت معلوم ہوگی جب کل قیامت میں آنکھ کھلے گی اور باپ بھاگے گا، بیٹا بھاگے گا، بیوی بھاگے گی۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ کاش وہی عمل کر لیے ہوتے جو بتایا جا رہا تھا۔ اس وقت آپ ہم کو دعا دیں گے۔ ابھی ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگے تو معاف کر دیجیے، لیکن میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو نبی سے عشق کیا ہونا چاہیے؟ پریکٹیکلی ہونا چاہیے۔ ایک ایک سنت کو ہم روزانہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے بات بتائی کہ بہت آسان ہے، ہم اپنی جو روٹین ہے، ہمارے یہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں سب سے پہلے ان کی ڈیلی روٹین، ٹائم ٹیبل سب سے پہلے نمبر، اور دوسرے نمبر پر ڈیلی روٹین۔ ٹائم ٹیبل اپنا بنا کر کے لاؤ۔ وہ ٹائم ٹیبل بناتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا ٹائم ٹیبل نہیں لاؤ گے تو ہم پڑھائیں گے نہیں۔ ٹائم ٹیبل لائیں گے۔ ٹائم ٹیبل میں کیا رہتا ہے؟ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو، اس کے بعد کیا کرتے ہو، کب سے کب تک، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو، سونے تک کا پورا ٹائم ٹیبل آپ کا رہنا چاہیے۔ دوسری چیز ڈیلی روٹین۔ ڈیلی روٹین کا مطلب جو عام روزانہ آپ کے کام کاج ہیں، کیا کرتے ہو، وہ ڈیلی روٹین پوری آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ روٹین ہماری جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے؟ یہ معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ عمل کیجیے اس پر، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کیجیے۔ نہیں معلوم ہے تو پوچھیے، یہی کام شیطان نہیں کرنے دے گا۔ یہ بتا دیا نا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ نے اتنا کام بستر پر کر لیا، یہ سنت آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب آپ بستر سے اتریں گے تو بستر سے اترنے کی سنت معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو پوچھئے، معلوم ہے تو عمل کیجئے۔ بس ایک سنت روزانہ سیکھیے، انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ کی سنت آپ کی طبیعت بن جائے گی انشاءاللہ، اور پھر آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے جب اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ہو۔ اور اللہ رب العزت جب کوئی بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی کو سنت اللہ رب العزت اس کی زندگی میں طبیعت بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو ایک خارجی چیز محسوس نہیں ہوتی ہے کہ میں کوئی عمل کرنے جا رہا ہوں، بلکہ وہ اپنی طبیعت کے طور پر کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور اگر کہیں بھول جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو یاد دلا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، یاد آ گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ثور کے معنی بیل کے آتے ہیں۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ لوگ دور دور سے جاتے تھے حضرت کا درس سننے کے لیے۔ ثور کے معنی بیل، ثوری بیل۔ ان کو بیل کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے لاسٹ میں، اور ثوری سب لوگ کہتے ہیں ان کو۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں سفیان ثوری لکھا ہوا ہے، ساسے ثوری معنی بیل کے آتے ہیں۔ تو اس کا واقعہ کیا ہے، اس کی سٹوری کیا ہے، کیوں ان کو ثوری کہتے ہیں، وہ سنیے۔
جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے سنا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے ان کی، نام ان کا دوسرا ہے، اور اس میں 3 قول ہیں، وہ دوسری بحث ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بلی سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی آستین میں بلی لیے رہتے تھے، چھوٹی سی بلی کا بچہ، بہت محبت کرتے تھے، لیے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے بلی کے ابو، شفقت سے، پیار و محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا، پوری دنیا ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے، ان کا نام کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن صخرہ۔ یہ محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ایسے بہت سارے صحابہ کے نام ہیں۔ تو یہ سفیان ثوری کیوں پڑھا، بس یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے جب سنت اور شریعت سے جب جو ہے وابستگی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے کیسے رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد آ رہے تھے اور غلطی سے بجائے داہنا پیر اندر رکھنے کے بایاں پیر یوں اٹھایا تھا اور رکھنے ہی والے تھے۔ اب دیکھیے جب بندہ اللہ کی سنت پر، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے تو کہیں اگر سنت چھوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، یا ثور، اے بیل، ایسے ہی بس پیر اٹھایا تھا، یہ رکھنے والے تھے۔ یا ثور، جیسے پیچھے سے کوئی بلا رہا ہو، فوراً پلٹے دیکھے کوئی ہے نہیں، کوئی مجھے بیل کہہ رہا ہے، تب دیکھا کہ بایاں پیر رکھنے والا تھا، فوراً پیچھے ہٹے اور دایاں پیر رکھا۔ اس وقت سے ان کو سفیان ثوری کہا جانے لگا۔ کیا مطلب؟ جو سنت کے خلاف عمل کرتا ہے وہ بیل ہے، وہ اگرچہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے دانش مند کہے، لیکن ہے کیا وہ ہے بیل ہی۔ لیکن جب محبت کے ساتھ غیب سے آواز آئی ثوری، تو یہ ان کے لیے ایک لقب بن گیا اور لوگ سفیان ثوری کہنے لگے، اور آج تک دنیا ان کے علوم سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ تو جب ہم شریعت اور سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور اس کو اپنی طبیعت بنائیں گے تو اللہ رب العزت اگر کہیں پر کوئی سنت چھوٹے گی تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے۔ اور ایسے موقع پر عام طور پر ہم نے اہل اللہ کو دیکھا، اولیاء اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ جیسے اوپر اگر آپ کو اونچی جگہ جانا ہے تو آپ کو داہنا پیر رکھنا ہے، جیسے سیڑھی پر آپ چڑھ رہے ہیں تو آپ کو اونچی جگہ تو پہلے آپ داہنا پاؤں رکھیں گے، اور نیچے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ بایاں پاؤں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اہل اللہ اہتمام فرماتے ہیں کہ جیسے یہ چٹائی بچھی ہوئی ہے، یہ دری ہے، زمین سے اوپر کی سطح پر ہے، اس چٹائی کے اوپر بھی رکھیں گے تو پہلے داہنا پاؤں رکھیں گے، اس سے اترنا ہوگا تو بایاں پاؤں اتاریں گے۔ میرے نبی کی سنت ہے، آپ عمل کر کے دیکھیں زندگی کا مزہ آنے لگے گا، ایک ہفتے میں زندگی چینج ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اللہ کے نبی کا عاشق بنا دے اور ایک ایک سنت کو پوچھ کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک